بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوروز علی فیشل پہ خوش آمدید۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نوروز علی جی۔ دوستو، آپ سبھی کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہی کا وہ دن ہے کہ جب ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ تو میں آج آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مکمل واقعہ بیان کروں گا، تو ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جنت میں پینے کے جام بہترین خوشبوؤں سے بھر دو، اور اے رضوان خازن جنت، جنتی حوروں سے کہو زیبائش و آرائش کرے، مشک و پاکیزہ کے نافے کھول دو کہ تمام مخلوقات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور فرمانے والے ہیں۔ اے جبرائیل، محبوب اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو سب سے مقرب اور افضل و اعلیٰ ہیں، قرب و وصال کے سجادے پھیلا دو، اور مالک کو حکم دو کہ جہنم کے تمام دروازے بند کر دے۔ رضوان سے کہو کہ جنت کے تمام دروازے کھول دے۔ اے جبرائیل، تم خود بھی بہشتی جوڑا زیب تن کرو، اور زمین و آسمان کے شرق و غرب، شمال و جنوب میں منادی کر دو کہ محبوب و مطلوب و طالب کے وصال کا وقت آ گیا ہے۔ جبرائیل امین نے رب کریم کے حکم کی تعمیل کی اور فرشتوں کو مکہ کے پہاڑوں میں لا کھڑا کیا۔ ان فرشتوں نے کعبہ شریف کو گھیرے میں لے لیا۔ اطراف و اکناف میں پرندے چرندے گیت گانے لگے، اور جنگلوں اور صحراؤں کے جانور میلاد و مقدس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وقت ولادت اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے تمام حجابات اٹھا لیے، اور مجھے سرزمین شام اور بصرہ کے محلات نظر آنے لگے۔ میں نے 3 عظیم و شان جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں لگایا گیا، ایک مغرب میں، اور ایک کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا۔ اسی عالم میں مجھے پرندوں کا ایک گول نظر آیا، جن کی چونچیں سرخ سونے کی طرح تھیں اور آبدار موتیوں کی مانند تھے۔ وہ میرے حجرہ نور میں آ کر زر و جواہرات اور لؤلؤ اور مرجان نچھاور کر رہے تھے، پھر میرے ارد گرد آ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے لگے۔ میں انہیں لمحہ ما لمحہ اپنے سے ہٹاتی۔ اسی دوران میں فرشتے صفت با صفت میرے ہاں اترتے رہے۔ ان کے ہاتھ میں سرخ سونے اور سفید چاندی کی تشتریاں تھیں، اور وہ عود و عنبر اور مختلف خوشبوئیں بکھیرتے رہے، اور بلند آواز سے رسول مکرم حبیب معظم پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھنے لگے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ چاند خیمے کی طرح میرے سر پر چھا گیا، اور ستارے خوبصورت قندیلوں کی طرح لٹک گئے۔ مجھے سفید اور کافوری شربت پیش کیا گیا، جو مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، اور دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا اسے لے کر پی لیا۔ میں نے اس سے زیادہ لذیذ مشروب کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد مجھ پر ایک نور عظیم ظاہر ہوا۔ میں نے دیکھا ایک سفید رنگ کا پرندہ میرے کمرے میں آیا اور میرے دل پر سے پرواز کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے والد عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت نور پر لباس بشریت پہن کر تشریف لائے، میں نے آپ کی طرف دیکھا، آپ کو سجدہ میں پایا، اور عاجزی کرنے والے کی طرح آپ نے اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں کو آسمان کی طرف اٹھا رکھا تھا، اور باقی انگلیاں بند تھیں۔ پھر مجھ پر سفید ابر ظاہر ہوا، جس نے آپ کو ڈھانپ لیا، اور آپ مجھ سے غائب ہو گئے۔ ایک ندا کرنے والا ندا کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمیع کائنات کا طواف کرواؤ، اور تمام جن و انس، ملائکہ، طیور،
درندے چرندے اور دریاؤں کے رہنے والے صحراؤں کے رہنے والوں کو آپ کی زیارت کرواؤ تاکہ وہ سب آپ کی صورت سیرت نعمت اور صفت جان لیں۔ آپ کو آدم علیہ السلام کا خلق، شیش علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کی شجاعت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلق، اسماعیل علیہ السلام کی زبان، اسحاق علیہ السلام کی رضائی، صالح علیہ السلام کی فصاحت، لوط علیہ السلام کی حکمت، یعقوب علیہ السلام کی بشارت، موسیٰ علیہ السلام کی شدت قوت، ایوب علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کی طاعت، یوشع علیہ السلام کا جہاد، داؤد علیہ السلام کی آواز، دانیال علیہ السلام کی حب، الیاس علیہ السلام کا وقار، یحییٰ علیہ السلام کی عصمت اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کرو، اور جمیع انبیاء کرام علیہ السلام کے تمام اخلاق میں آپ کو غوط دو تاکہ جو صفات کائنات میں اعلیٰ و عظمیٰ ہیں وہ آپ میں سب سے اعلیٰ ترجمہ ہو جائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورتوں کے سامنے لایا گیا تو ان عورتوں نے یتیم جان کر اعتراض کیا، مگر اس عورت نے دودھ پلانے کے لیے قبول کر لیا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق بخشی۔ چنانچہ یہ نیکی کا جھنڈا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نصیب میں آیا۔ وہ اپنے مقاصد کی تکمیل میں کامیاب ہو گئی اور اس سعادت کے حصول میں سبقت کی، اور اس بنا پر حلم سے حلیمہ کا ان کا نام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا حلم دیا جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنی سواری پر سوار ہو کر وطن کی طرف کوچ کرنے کا قصد کیا۔ قافلہ چلنے لگا تو جب بھی کسی خشک وادی پر یہ قافلہ پہنچتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ سر سبز و شاداب ہو جاتی اور پتھروں سے سلام کرنے کی آوازیں سنی جاتی اور درختوں کی ٹہنیاں آپ کی طرف جھک کر سلام کرتی۔ حاسدین نے اس پر اپنے بغض اور حسد کا اظہار کیا ہے۔ پھر جب وہ اپنی آبادی میں پہنچ گئیں اور رہنے کے لیے گھر میں داخل ہوئیں تو زمین کو دیکھا کہ اس نے اپنا نیا لباس پہن رکھا ہے اور پرانا لباس اتار دیا ہے، یعنی زمین سر سبز و شاداب ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تھا اس وقت میرے سینے میں بہت کم مقدار میں دودھ تھا، لیکن اس کے بعد دودھ کی اتنی فراوانی ہوئی کہ دوسری عورتیں اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس آتی، میں ان کو بھی دودھ پلا دیتی تھی۔ ہمارے پاس کچھ بکریاں تھیں مگر اتنا دودھ نہ تھا جسے ہم پی سکیں یا مکھن یا پنیر بنا سکیں، لیکن خدا کی قسم جس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک ان کے تھنوں کو لگا دیا، اس رات سے ان کے تھنوں میں سے اتنا دودھ نکلنے لگا کہ 40 گھروں کے لیے کفایت کرتا، اور جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی تو گھر میں چراغ کی ضرورت نہ ہوتی۔ چنانچہ ام خولہ سعدیہ نے کہا، اے حلیمہ کیا تم اپنے گھر میں ساری طویل رات آگ روشن رکھتی ہو؟ میں نے کہا، خدا کی قسم میں آگ تو روشن نہیں رکھتی، لیکن یہ نور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں، میرے پاس صرف 7 بکریاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے بڑھ کر 100 تک ہو گئیں، اور مجھے اتنی خیر و برکت حاصل ہوئی کہ غریب لوگ میرے یہاں زندگی گزارنے لگے۔ جب میری تمام بکریاں گابن ہو گئیں تو میرے قبیلے کی عورتیں کہنے لگی، اے حلیمہ عجب شان ہے تمہارے یہاں خیر و برکت کی، اتنی فراوانی ہے کہ تمہاری تمام بکریاں گابن ہو گئی ہیں اور ہماری کوئی بکری گابن نہ ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بنو سعد قبیلہ کے لوگ اپنی بکریاں میرے پاس لائے اور کہنے لگے، اس نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عنایت فرمائیے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو پانی کے ایک حوض میں دھویا اور وہ پانی ان بکریوں کو پلایا، چنانچہ وہ سب کی سب خوب دودھ دینے لگی اور گابن بھی ہو گئی، اور میرے ہمسایوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و خیر و برکت بڑھ گئی۔
حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ کی خواہش میں رات میں بیدار ہوتے تو چاند اتر کر ان کو بہلاتا اور عرض کرتا تھا سبحان اللہ والحمد للہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حلیمہ کہتی ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں بڑی خوش و خرم رہتی تھی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی آپ کے پیشاب کو نہ دھویا مگر صرف نظافت اور پاکیزگی کے خیال سے مجھے جو بھی حاجت ہوتی حضور کو گود میں لے کر خدا سے دعا مانگتی اور وہ فوراً پوری ہو جاتی۔ اور جب آپ میرے لڑکے زمرہ کہ ہم ساتھ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے جاتے تو واپسی پر میرے لڑکے کے مجھ سے کہتے اے اماں میرے بھائی محمد حجازی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی خشک وادی میں قدم رکھتے ہیں تو وہ وادی اس وقت سرسبز ہو جاتی ہے، جب آپ دھوپ میں آرام فرماتے ہیں تو ایک بادل کا ٹکڑا آ کر سایہ دیتا ہے اور تمام جنگلی جانور آ کر آپ کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، اور جب آپ ریت پر چلتے ہیں تو آپ کا نشان قدم ظاہر نہ ہوتا، اور جب آپ پتھر پر چلتے تو پتھر آپ کے نشان قدم کو موم کی مانند بن کر لیتا۔ حلیمہ نے جواب دیا اے بیٹے یہ تیرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت ہے، جو کچھ تو نے دیکھا ہے اس کی کسی کو خبر نہ کرنا۔ پھر آپ روزانہ میرے لڑکے زمرہ کے ساتھ جانے لگے۔ ایک دن عادت کے مطابق میں دونوں گئے اور میں گھر میں ہی رہی۔ میرا لڑکا زمرہ چیختا چلاتا آیا اور کہنے لگا اے اماں میرے حجازی بھائی کی مدد کو پہنچو، اور میں خیال نہیں کرتا کہ تم لوگ اسے زندہ ملو یا نہ ملو، کیونکہ غالباً وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں ہم فوراً دوڑتے بھاگتے پہنچے تو دیکھا کہ آپ بے فکر ہر طرح سے محفوظ ایک پہاڑ کے ٹیلے پر کھڑے ہیں اور آپ کا رنگ متغیر ہے۔ میں نے آپ کو سینے سے چمٹا لیا اور آپ کی آنکھوں کا بوسہ لیا۔ پھر میں نے پوچھا اے میرے پیارے آپ کو کیا مصیبت پہنچی تھی؟ تو آپ نے فرمایا اے اماں خیر ہے۔ ہم کھڑے تھے کہ اچانک 3 آدمی نمودار ہوئے جن کے چہرے چاند کی طرح منور تھے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں جواہرات کا آفتابہ تھا جو حوض کوثر کے پانی سے بھرا ہوا تھا، اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز حریر کا رومال تھا۔ وہ مجھے اٹھا کر اس پہاڑ پر لائے اور بڑے ادب سے زمین پر لٹا لیا، میرے سینے کو خفیف چاک کیا جس کی مجھے ذرہ برابر بھی درد یا تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ پھر سینے سے سیاہ گوشت کا ٹکڑا نکال کر پھینک دیا اور کہنے لگے یہ شیطان کا حصہ ہے، اب تم پر شیطان کا کوئی تسلط باقی نہ رہا۔ پھر دل کو اسی پانی سے غسل دیا اور ایک نے رومال کو خشک کر کے اسے خوشبو سے معطر کیا اور اس سے اسی کے ہمراہ ہی کہا کہ حکم الہی کے مطابق اس میں علم اور رضائے الہی خوب بھر دو۔ پھر اسی جگہ رکھ دیا اور میرا سینہ برابر ہو گیا جیسا کہ پہلے تھا۔ اب میں قدرت الہی سے صحیح و سالم کھڑا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اس اللہ کی حمد جس نے آپ کو زندہ رکھا اور صحت عطا فرمائی۔ پھر میں نے آپ کو پکڑا اور بوسہ دیا اور اپنے سینے سے لگا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے حضور لے آئی اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس طرح میں اپنی ذمہ داری اور کفالت سے بری الذمہ ہو گئی۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے پایۂ عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو سرکار کا رتبہ ذہن میں مرتسم ہو گیا۔ بہشت میں داخل ہوئے تو مشرق و مغرب، در و دیوار، اشجار و اسمار، عرش و کرسی، لوح و قلم، مدراجے، جنان، کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ نہ ہو۔ ایک دن حضرت شیش علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے والد مکرم حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا
مرتبہ بلند ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں میری ایک ہی بات یاد رکھ لو جو مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ یہ ایک آیت ہے جس کا میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مقصود نہ ہوتے تو میں یہ سارے افلاک کو خلق نہ کرتا، اور نہ دنیا کو، نہ آخرت کو، نہ آسمانوں کو، نہ زمینوں کو، نہ عرش و کرسی کو، نہ لوح و قلم کو، اور نہ جنت و دوزخ کو۔ اگر ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود نہ ہوتے تو اے آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ اجرام علویہ اور اجسام سلفیہ سب تو تمہاری خاطر بنائے گئے ہیں، مگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائے گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔